پچھلے جمعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، حالات کی مناسبت سے ایک یا دو جمعے ہم نے ختم نبوت کا موضوع بیان کرنا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے، مسلمان اس بارے میں اتنے زیادہ حساس کیوں ہیں، اور ہمارے دین میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ ویسے ہی جو موسم تھا، ہم ہر سال جب ساون کا مہینہ آتا ہے یا مونسون کے جو مہینے ہوتے ہیں، ان میں ہم شجرکاری اور اس کے فوائد اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے جمعہ ہم نے اپنا موضوع جو ترتیب اور تسلسل ہے ہمارا، اسی تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ یہ پچھلے دو جمعوں سے ہم نے اپنا تسلسل چھوڑا ہوا ہے، حالات کی وجہ سے، احوال کی وجہ سے ہم ختم نبوت کا موضوع بیان کر رہے ہیں۔ عمومی بات، سیدھی بات، عام فہم بات، دو چار والی بات، نبوت سب کو پتہ ہے، ختم ہونا سب کو پتہ ہے، آسان بات۔ یہی ہم نے سنا ہے، یہی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہی اس امت کا تواتر کے ساتھ عقیدہ ہے۔ آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی سنا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں بیان ہو رہا، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آپ کو خاتم النبیین ہونے کا ٹائٹل ملا ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ تو پھر بات، اگر یہ نئی بات نہیں تو مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ایک چیز جو مسلمہ تھی، عرصے کی بنی ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ دیوار ہے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے 1954 کی۔ یہ مسجد کب کی بنی ہے؟ 1954 کی۔ اس کے در و دیوار 1954 کے بنے ہوئے ہیں، اتنی یہ حویلی بنی ہوئی ہے، اتنی یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ سب کو پتہ ہے، سب نے دیکھی ہوئی ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کب پیدا ہوگا؟ جب کوئی بندہ آ کر کہے گا یہ دیوار نہیں ہے، یا یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کو یہاں سے ہٹاؤں گا، تب مسئلہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہماری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ختم نبوت کے متعلق ہماری حساسیت اس وقت بڑھ سکتی ہے کہ امت 1400 سال سے، کتنے سو سال سے؟ 1400 سال سے عقیدہ ختم نبوت پر عامل و کاربند ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ہی چلا رہا ہے۔ دیکھ اندر پنکھا چلا ہے، یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اچانک چلو پچھلے کسی زمانے میں رکھنے پیدا ہوئے، اس وقت جو لوگ تھے، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اس عقیدہ کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اور پھر 1889 میں کوئی بندہ آ کر نعوذ باللہ کہے میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ 1400 سال سے امت جس عقیدے پر چلی آ رہی، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، پھر اس کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، پھر اس مسئلہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے لیے دوبارہ جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مسلمان سب کچھ بیان کر سکتا ہے، ادنا سے ادنا مسلمان جسے ہم کچھ بھی نہ کہیں وہ سب کچھ بیان کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی امور کے تحت، غیبی امر کے تحت ہر مسلمان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست کر دی ہے۔ جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے نا، ایسے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس کے خلاف وہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے، امت کا باقاعدہ اس کے اوپر اجماع ہے، اکٹھی ہے پوری امت، کوئی بھی اس کے اوپر سے نہیں ہٹتا، جو ہٹتا ہے وہ امت سے ہی نکل جاتا ہے۔